السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبدالباسط آپ کا ہوسٹ، اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل کارپوریٹ اینڈ ٹیکس کونسل کے اندر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شبیر، اور ہم جس ٹاپک پر آج بات کریں گے وہ ہے نیو ریکوری پروسیجرز انڈر سیکشن 140۔ کیسے ہیں شعیب آپ؟ ٹھیک ہے، بس شکر اللہ کا۔ ہماری آڈینس کو تھوڑا سا آپ بتائیں جو نیو ریکوری پروسیجرز ایف بی آر نے لانچ کیے ہیں فیبرری 7 کو، اسی کیا امپلیمنٹیشن ہے؟ ہاں، یہ ایک ٹیکس پیئر کے لیے بہت اچھی خبر ہے، ان کے لیے گڈ نیوز ہے ان سینس۔ اس طرح کے ریکوری کے حوالے سے لوگوں کو بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑتی تھی۔ اس سنیریو میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ڈیسکوز کی طرف سے ایک پٹیشن بھی فائل تھی، جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی طرف سے۔ ان کے اکاؤنٹس ذرا بی ایف پی آر نے اٹیچ کیے ہوئے تھے، فریز کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اچھا، ایک میں چھوٹی سی آپ کی بات کو انٹرپٹ کرتا ہوں، مجھے ایک لے مین ہے، اس کو نہیں پتا کہ اکاؤنٹس اٹیچ یہ کیا ٹرم ہے، یہ تھوڑی سی کائنڈلی ایکسپلین کر دیں۔ ہاں، وہ اس طرح سے کہ فرض کریں آپ ٹیکس پیئر ہیں اور آپ کے ذمے کچھ ایف پی آر نے ڈیمانڈ کریٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ ریکور کرنے کے لیے آپ کے بینک اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ فریز کر لیتے ہیں، وہ خود ہی ایک پی ایس آئی ڈی بناتے ہیں، اور جو آپ کا بینک ہوتا ہے اس کو ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں، ساتھ انسٹرکشن دے دیتے ہیں کہ یہ پیسے آپ ایف پی آر کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیں۔ تو بینک کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ایف پی آر کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تھرو پی ایس آئی ڈی۔ بالکل ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کی بات۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ پراپر جو لا کے اندر سیکشن 140 ہے جو ریکوری پروسیجر ہیں، جس میں یہ ہے کہ اگر ٹیکس پیئر کے بیاف پہ کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ منی ہولڈ کرتا ہے تو ایف پی آر ڈائریکٹ اس سے ریکوری کر سکتا ہے۔ اس کی نا جو بیسک روح ہے اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے۔ وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ کوئی بھی ریکوری آفیسر جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر سے اپروول لیتا تھا اور جا کے بینک میں بیٹھ جاتے تھے اور بینک سے پیسے ودرا کر لیتے تھے۔ ٹیکس پیئر کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، وہ بیچارہ بینک میں جاتا تھا اور اس کو پتہ چلتا تھا کہ اس کے اگینسٹ ڈیمانڈ تھی 10 لاکھ روپے کی اور وہ 20 لاکھ روپے نکال کے لے گئے، اور جو بقایا اس کا 10 لاکھ ہوتا تھا وہ بیچارہ اس کے لیے بھی ہاتھ ملتا رہ جاتا تھا، وہ پھر ریفنڈ والا جو ہے تو لینا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس لیے پھر ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا، انہوں نے چیئرمین ایف پی آر کو اور ممبرز آپریشن کو نوٹسز دیے کہ آپ جو ہے تو اس چیز کو جو ریکوری پروسیجرز آپ کے ہیں اس کو ایز پر لا فالو کریں۔ پھر اب سیکشن 140 میں یہ ہے کہ کمشنر جو بھی ہے وہ ان رائٹنگ نوٹس کرے گا اس بندے کو ٹیکس پیئر کے بیاف پہ جو منی ہولڈ کر رہا ہے اس سے ڈائریکٹ ریکوری کے لیے۔ اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ لا میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ پہلے ٹیکس پیئر کو پراپر اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ دیں گے، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے، اگر اس کو آپ ٹائم دیں گے، وہ اگر ود ان ٹائم آپ کو پینلٹی جو ہے آپ کی یا جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ جمع کرا دیتا ہے تو پھر ریکوری کی سائڈ پہ آپ نہیں جاتے۔ لیکن یہاں پر ڈیلیما یہ تھا کہ اب ٹیکس پیئر کو انفارمیشن ہی نہیں ہوتی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور اس کے اکاؤنٹ سے اٹیچ ہو جاتے تھے۔ اب اس میں ٹیکس پیئر کا بھی تھوڑا سا اس طرح سے تھا کہ آپ نے اپنے پورٹل پہ جو بھی ای میل وغیرہ یا فون نمبر وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہ آپ کے یوز میں نہیں ہے، ای میل ایڈریس وغیرہ، ہاں، یا پھر آپ کا جو ریزیڈینشیل ایڈریس ہے یا بزنس ایڈریس ہے وہ اکثر آپریشنل نہیں ہوتے، وہاں پر اگر کوئی نوٹسز وغیرہ آتا بھی ہے تو ریسیو نہیں ہوتا۔ اگر ای میل آتی ہے تو ای میل موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے وہ ای میل دیکھ نہیں رہا ہوتا یا آئرس کو لاگ ان کر کے چیک نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ پھر ساری چیزیں اس کے کنٹراس میں چلی جاتی ہیں۔ اب اس کو معلومات ہی نہیں ہے ٹیکس پیئر کو، اور ڈپارٹمنٹ جا کے اس کے اکاؤنٹ سے ریکوری کر لیتا تھا۔ تو اسی چیز کو ظاہر سی بات ہے بزنس کا بھی لاس ہوتا تھا، پرسنل کا بھی نقصان، فائنینشیل لاس ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر نوٹسز کیے ایف پی آر چیئرمین کو، ممبرز آپریشن کو، تو پھر ایف پی آر نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے تمام آر ٹی اوز، ایل ٹی اوز اور ایم ٹی اوز کو جو ہے تو لیٹر ایشو کیا کہ آپ ریکوری پروسیجر جو بھی ہیں وہ آپ سیکشن 140 کے مطابق ہی کریں گے، اور ریکوری کرنے سے پہلے آپ ایک چیف کمشنر کے جو بھی زون کا ہوگا اس کے ساتھ ایک کمیٹی بنے گی، اس میں جو سیسنگ آفیسر ہے، ریکوری آفیسر ہیں وہ بھی ہوں گے، وہاں پر ایک وہ ڈیسیژن لیں گے اور اس پہ ٹیکس پیئر کو لوپ میں لے کے کانفیڈنس میں لے کے تو پھر اکاؤنٹس وغیرہ اس کے اٹیچ کریں گے۔ اور وہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوگا اس کی پراپر ایک اپروول بھی آ جائے گی، اس کی ڈاکومنٹیشن بھی ہو جائے گی، اور اس طرح ٹیکس پیئر سفر بھی نہیں کرے گا فائنینشیل لاس سے۔ شعیب، آپ یہ بتائیں آڈینس کو کہ کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں کہ جس سے وہ بینک اٹیچ ہونے سے بچ سکتا ہے، یا مطلب اس کی ریکوری نہ ہو ٹیکس کی؟ ہاں، اس میں دیکھیں اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی اگر سیسنگ آفیسر نے آپ کے اگینسٹ آرڈر کر دیا ہے کسی بھی سیکشن میں
اور ریکوری پروسیڈنگز انہوں نے ظاہر سی بات اس کے بعد انیشیٹ کرنی ہوتی ہیں. تو بیسٹ ریمیڈی یہی ہے کہ آپ فوراً سے اپیل کے اندر چلے جائیں. کمشنر اپیل کے پاس فرسٹ فورم وہی ہے. جیسا کہ اگر کوئی بھی اسیسنگ آفیسر آپ کے خلاف آرڈر کر دیتا ہے تو اس کے 30 دن کے اندر اندر آپ کمشنر اپیل کے پاس اپیل کر سکتے ہیں. 30 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. آپ فوراً سے اس کے اگینسٹ اپیل میں چلے جائیں اور اسٹے لے لیں ریکوری کے اگینسٹ. جیسے ہی آپ اگر اسٹے لے لیتے ہیں تو سیکشن 140 میں کلیئرلی مینشن ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس اٹیچمنٹ ہیں وہ اس پرسن کے نہیں ہو سکتے جس نے آلریڈی کسی ہائر اتھارٹی سے ریکوری پروسیڈنگس کے اگینسٹ اسٹے وغیرہ لیے ہوئے ہیں. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ کمشنر اپیل کے پاس چلے جائیں, وہاں پر آپ اپنا اسٹے وغیرہ لے لیں. کمشنر اپیل بھی اگر آپ کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ 60 دن کے اندر اندر فرام دا ڈسین آف کمشنر اپیلز آپ ٹریبونل میں جا سکتے ہیں. ٹریبونل سے آپ اسٹے وغیرہ لے سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اسٹے ہے تو پھر 140 میں کلیئرلی مینشن ہے کہ اکاؤنٹس پر آپ کے اٹیچ نہیں ہو سکتے, ریکوری نہیں کر سکتے فورسفلی. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ایسا طریقہ بھی بتائیں کہ جس سے مطلب جو ٹیکس پیئر ہے وہ آگاہ ہو جائے کہ یاد مطلب یاد پورٹل اس کو لازمی چیک کرنا ہے ڈے ٹو ڈے کہ جی اس کی کوئی پروسیڈنگس تو نہیں آئی, یا مطلب کوئی اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اپنی ای میل اپڈیٹ رکھے, فون نمبر اپنا اپڈیٹ رکھے, یا اپنا میلنگ ایڈریس وہاں پہ اپڈیٹ رکھے جو اس کا آئرس کا پورٹل ہے, تاکہ اس طرح کی کوئی چیز جب انیشیٹ ہو تو اس کو ٹائملی پتہ لگ جائے اور ان ساری چیزوں سے وہ بچ سکے. ہاں, اس میں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنا ایک تو آئرس پورٹل ریگولر چیک کرتے رہیں, دوسرا اپنا ای میل اور فون نمبر وہی والا وہاں پر اپڈیٹ کریں اپنی پروفائل میں جو آپ کی ایکسیس میں ہو. آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسمارٹ فون ہر کسی کے پاس ای میل لاگ ان ہوتے ہیں, تو اسمارٹ فون پہ بھی ای میل آ جاتا ہے. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنا ای میل وہی والا رکھیں جو آپ کے پاس ایکسیس میں ہو. کوئی بھی ای میل آتی ہے یا انٹیمیشن آتی ہے FBR کی طرف سے تو آپ اس کو پورٹل کھول کے چیک کریں, اس کے اگینسٹ جو بھی کورسپونڈنس ہے وہ کریں تاکہ آپ سڈن اکاؤنٹس اٹیچمنٹ سے بچ سکیں. اور اس کے علاوہ اپنا جو میلنگ ایڈریس ہے آپ وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, وہی والا رکھیں جہاں پر ایزیلی تھرو کوریئر آپ کو کوئی بھی نوٹس وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ مل سکے, ڈائریکٹلی پہنچ سکے, تاکہ آپ اس کے اکارڈنگلی کمپلائنس کر سکیں اور آپ اکاؤنٹ اٹیچمنٹ کے لاس سے بچ سکیں. ایک اور سوال جو ہماری آڈینس آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک بندے کی اگر جو ریکوری ہے وہ ہے 10 لاکھ FBR نے بنائی ہے اور بینک میں اس کے جو پیسے پڑے ہیں وہ 1 کروڑ ہے, تو کیا FBR وہ 1 کروڑ لے جائے گا یا وہ 10 لاکھ ریکور کرے گا؟ ہاں, موسٹلی کیسز میں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ اسی طرح سے ہوا ہے کہ اگر کسی کی 10 لاکھ ڈیمانڈ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ 15 کے 15 ہی لے جاتے ہیں. تو بقایا آپ فرض کریں کہ آپ کا 10 لاکھ ڈیمانڈ تھا اور 15 لاکھ چلا گیا تو اوپر کا 5 لاکھ ہے, تو وہ پھر واپس لینا ایک بڑا جو ہے تو مشکل کام ہے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو چکر لگانے پڑتے ہیں بار بار اور کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے. یہ اتھارٹی آپ کی کس کے پاس ہوتی ہے کہ مطلب وہ آپ کی جو مطلب بیلنس پیمنٹ ہے وہ آپ کو واپس کرے, یا اس طرح کا کوئی چیز اس طرح کی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ بھی آپ یہ پریکٹیکلی تو بہت ریئر اس طرح سے ہوا ہے کہ پیسے جو ہے تو وہ ریفنڈ ہوئے ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ پھر پراپر ایک اپلیکیشن وغیرہ جو آپ کا جورسڈکشن بنتی ہے جن آفیسرز کے پاس, ان کو آپ ایک اپلیکیشن وغیرہ دے دیں کہ جی ہمارے ڈیمانڈ اتنی تھی اور ہماری ایکسیس اماؤنٹ جو ہے تو اٹیچ ہو گئی ہے تو اس کو ریفنڈ کریں. تو اس پہ پھر یہ ہے کہ وہ پروسیڈنگ وغیرہ سٹارٹ کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تھوڑا سا سلو پروسیس ہوتا ہے جس پہ ٹائم لگ جاتا ہے.